بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں مختلف اوقات میں کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے کہ جن میں کسی گستاخ رسول کو، کسی شاتم رسول کو، کذاب کو، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو، کسی عاشق رسول نے، کسی مرد مجاہد نے اس کو جہنم واصل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو جب کسی مرد مجاہد نے اس کو قتل کیا تو اس کے بعد ریاست نے اس کو گرفتار کر لیا، پولیس نے گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ بنا دیا، عدالت میں چلا گیا۔ جب اس کا مقدمہ چلا تو ہمارے ملک کے جو وکلا کمیونٹی، اس کی طرف سے کچھ وکلا کے بیانات ہے میڈیا کے اوپر، انہوں نے کہا جی اس کا مقدمہ ہم فری میں لڑیں گے، اس کا مقدمہ، کسی نے کہا جی میں لڑوں گا، کسی نے کہا جی میں لڑوں گا۔ تو مجھے ان باتوں پہ بڑے حیرانگی ہوئی، میں بڑا حیران، ہو سکتا ہے ان کی باتیں درست ہوں جو وہ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ دیکھیں، ایک بندہ شاتم رسول کو قتل کرنے جا رہا ہے، اس کا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ اللہ کے نبی کی ذات کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر وہ اس کو مارنے جا رہا ہے۔ تو اس کو کیا اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسے پتہ ہوتا ہے، اسے سارا علم ہوتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں میری جان چلی جائے، مجھے پھانسی ہو سکتی ہے، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے سامنے اللہ کے نبی کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کا مقدمہ کیا لڑیں گے؟ ایسے لوگ اپنا مقدمہ اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں، وہ دنیا پہ اپنے مقدمات نہیں چھوڑتے، وہ اپنے فیصلے اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں۔ دنیا کے تمام وکلا، جتنے وکلا دنیا کے کسی بھی رنگ نسل کا، کوئی کسی مذہب کا کوئی وکیل ہے، سارے وکلا اکٹھے ہو جائیں، وکیل استغاثہ بن جائیں، دنیا کے تمام ججز اکٹھے ہو جائیں، آپ ان کو ایک بینچ بنا دیں، لیکن جب تک میرا رب نہیں چاہے گا آپ اسے سزا نہیں سنا سکتے، کیونکہ اللہ خالق قدرت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ اس کو سزا نہیں سنا سکتے جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا۔ آپ ایسے لوگوں کے کیا مقدمات لڑیں گے؟ ایسے لوگ تو اپنے مقدمے اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچ جاتا ہے، کوئی بری ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ جیسے دنیا کے اندر عہدوں کے درجات ہیں، جیسے ایک چھوٹا عہدہ ہے، اس کے بعد بڑا عہدہ ہے، اس کے بعد اس سے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت کے اندر بھی عہدے ہوتے ہیں، پہلے چھوٹا عہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑا، اس کے بعد بڑا، جیسے پہلے ولی ہوتا ہے، اس کے بعد غوث، اس کے بعد کتب، ابدال، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد صحابی کا درجہ، اس کے بعد نبی کا درجہ ہے۔ اسی طرح عشق کے اندر بھی جو لوگ شاتم رسول کو قتل کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، انہیں اللہ کے نبی کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے، تب جا کر وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عشق کے اندر بھی درجات ہیں، کسی کا کوئی درجہ ہے، کسی کا کوئی درجہ ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ وہ کس کو کون سا درجہ عطا کرے۔ اگر کسی کا خون جاتا ہے تو اس کا درجہ اور ہے، اگر کوئی بچ جاتا ہے تو اس کا درجہ اور ہے۔ یا تو عشق کے اندر درجے حاصل کرنے کے لیے حسین کو اپنا خاندان دینا پڑا تھا، اس اسلام کو بچانے کے لیے، اللہ کی ذات سے عشق کرنے کی خاطر، تب جا کر اللہ نے ان کو، حسین کو عاشقوں کا بادشاہ بنایا تھا۔ یہ تو اس کی عنایت ہے، وہ جس کو کیا عطا کرے۔ دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، سارے نبی اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، بہت ہی پیار والے تھے، اللہ کو ہر پیغمبر اپنا پیارا تھا، لیکن کسی کو صحیفہ عطا کیا ہے، کسی کو کتاب عطا کی ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کوئی طور پر بلا کر ہم کلام کرے، یا کسی کو براہ راست عرش مولا پہ بلا لے، اپنے پاس بلا لے، یہ تو اس کی عنایت ہے، یہ اس کی نگاہ کرم، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ اور میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ کس کو کیا عطا کرے۔ تو میرے بھائی، جو لوگ شاتم رسول کو قتل کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی کی ذات کی خاطر، اللہ کی نبی کی عزت کی خاطر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ اپنے مقدمات اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں۔ ان کے مقدمات دنیا کے اندر نہیں چلتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں ان کے مقدمات۔ اگر کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا بڑا درجہ ہے، یہ تو اس کی عنایت ہے، وہ کس کو کیا عطا کرے گا۔ تو کائنڈلی میں آپ لوگ، ہو سکتا ہے مجھے ان چیزوں کا نا علم ہو، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان باتوں میں آپ درست ہوں، آپ کی باتیں ٹھیک ہوں،
لیکن میرا ناقص علم کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کہتے ہیں کہ جی ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا۔ تو کائنڈلی میں آپ سے التماس کروں گا کہ جب بھی آپ ایسی بات کریں جو ایسی کسی ذات سے منسلک ہو، بالفرض آپ غازی فیصل خالد ہیں، ان سے متعلق آپ بات چیت کریں کہ ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے، تو غازی فیصل خالد جو ہیں اس کا رابطہ، اس کا تعلق اللہ کے نبی کی ذات سے ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ذات دنیا کی عظیم ہستی ہے، تو آپ جب بات کر رہے ہو تو آپ کو بڑی سوچ وچار کے بعد، بڑے تحمل کے بعد باتیں کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم کریں۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے الفاظ سے، آپ کی چھوٹی سی انجانے میں آپ کو ایسا لفظ کہہ جاتے ہیں جس سے آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ تو میں تمام وکلا برادری سے، ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں جی ہم اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، یہ کریں گے، آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ اگر رہا ہونا ہے تو بھی اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اگر نہیں ہونا تو وہ بھی اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے، یہ قطعی طور پر نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا مقدمہ ہم لڑیں گے۔ بھائی آپ کیا لڑیں گے مقدمہ؟ اس کا مقدمہ تو وہ اپنا مقدمہ ہے، وہ تو اپنے رب کی ذات پہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے بلا لے۔ اس کی تو یہ عرض ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے اسے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اسے اللہ کے نبی کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے، بارگاہ رسالت نظر آ رہی ہے، تو وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ کون سا وقت ہوگا جب میں اپنے نبی کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ آپ کیا مقدمہ لڑیں گے یار؟ تو خدا کے لیے جب آپ ایسی باتیں کریں تو آپ بڑی سوچ وچار کے بعد ایسی باتیں کیا کریں کہ جی ہم اس کا مقدمہ لڑیں گے، ہم اس کا مقدمہ لڑیں گے۔ بھائی آپ صرف یہ کہیں کہ ہم اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے، اور یہی کچھ ہم کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ صرف ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے، اس کے سوا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو برکیف اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو امید ہے میری باتیں آپ غور سے سنیں گے۔ اللہ حافظ۔